حضرت العلام جناب مولانا محمد مستقیم صاحب سلفی سابق شیخ الجامعہ جامعہ سلفیہ بنارس اور برادر فاضل گرامی فضیلت الشیخ نعیم الدین صاحب سلفی مدنی حفظہم اللہ، سابق شیخ الجامعہ الجامعۃ السلفیہ بنارس حفظہم اللہ تعالی وتقبل سعیہما فی مجال التدریس والدعوہ والتربیہ۔ ان حضرات کی خدمات گرامی میں کلمۃ الترحیب یعنی سپاسنامہ پیش کرنے اور انہیں اپنے اس جامعہ کے تعارف اور اس کی خدمات سے مختصر طور پر متعارف کرانے کے لیے میری دلی خواہش ہے کہ میں برادر عزیز گرامی قدر فضیلت الشیخ عبدالرحیم بن عبدالستار المدنی حفظہ اللہ ناظم جامعہ سے گزارش کروں کہ آپ ڈائس پر جلوہ افروز ہوں اور جامعہ کے تعارف کے ساتھ مہمانان گرامی قابل قدر معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہیں۔ ناظم جامعہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبالیہ بر تشریف آوری جناب مولانا حضرت العلام استاد الاساتذہ مولانا محمد مستقیم صاحب سلفی شیخ الجامعہ جامعہ سلفیہ بنارس، حضرت مولانا استاد الاساتذہ جناب نعیم الدین صاحب مدنی حفظہ اللہ، سابق شیخ الجامعہ جامعہ سلفیہ بنارس، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ زمین مسکرا اٹھی، یہ بزم جگمگا اٹھی، بہار لہلہا اٹھی، مشام جاں لیے ہوئے۔ مہمانان باوقار، آج جامعہ مطلع العلوم السلفیہ کے اندر آپ حضرات کے ورود مسعود اور قدوم میمنۃ اللزوم کے پربہار اور پر رونق موقع پر ہم جملہ متعلقین جامعہ، ذمہ داران، ممبران، اساتذہ، طلباء و طالبات کی دلی خوشی، مسرت و شادمانی کی انتہا نہیں۔ آج یہاں پر موجودہ ہر چہرہ پر رونق اور ہر دل سرور و انبساط کے سمندر میں غوطہ زن ہے، اور جامعہ کے در و بام صحن و آنگن کی رعنائی دید و دیبائش کو چار چاند لگ گیا ہے۔ آپ حضرات نے اسلامی اخوت و ہمدردی کا ثبوت دیتے ہوئے پرمشقت اور پرزحمت سفر کر کے اپنے دیدار اور شرف ملاقات کا جو موقع ذری ہمیں عنایت کیا ہے، اس پر ہم تمام متعلقین جامعہ آپ حضرات کو دلی اور پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی آپ حضرات کو مزید حوصلہ و ہمت عطا فرمائے، اور ہم نیپالی مسلمانوں کی محبت اور ہمدردی کو آپ کے دل میں مزید مستحکم و پائیدار بنائے، اور یہ زیارت اور ملاقات پہلی اور آخری زیارت نہ ہو، بلکہ مستقبل کی لامتناہی زیارتوں کی کلید ہو، آمین۔ مہمانان ذی وقار، جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ ہمارا ملک نیپال اگر ایک طرف سبزہ زاروں، مرغزاروں، رقص کنہ وادیوں، سبز لباس میں ملبوس پہاڑوں اور ٹیلوں جیسے قدرتی مناظر سے عبارت ہے، جس میں سیاحان عالم کے لیے دل فریبی کا سامان ہے، تو وہیں پر دوسری طرف یہ ملک غریبی اور مفلسی کے لحاظ سے خریطۂ عالم میں سر فہرست ہے۔ بالخصوص یہاں کی مسلم اقلیت حکومت کی بے توجہی اور بے تنائی، سرکاری ملازمتوں سے دوری
وسائل معاش کی کمیابی کے سبب غربت و افلاس کی شکار رہی ہے، اور ساتھ ہی دین و مذہب سے دوری و ناشنائی اور ضلالت و جہالت سے دوچار رہی ہے۔ ایسے میں شروع سے ضرورت اس بات کی رہی کہ یہاں کی مسلم اقلیت کو گوہر علم و ہنر سے مالا مال کیا جائے، ان کی ضلالت و جہالت کا دینی تعلیمات کے ذریعہ علاج کیا جائے، اور بے دینی کی تاریکیوں سے نکال کر دین دوستی، علم آشنائی کے نور سے ان کے قلوب و ذہان کو منور کیا جائے۔ اسی ضرورت اور مقصد کو لے کر اس جامعہ مدرسہ سلفیہ کو آج سے تقریباً 70 سال پہلے 2006 بکرمی بمطابق 1949 کو رئیس القریہ میرے جد اعلیٰ جناب الحاج عبدالغنی عرف ملہو نے اپنی وقف کردہ زمین میں اپنے خصوصی تعاون سے قائم کیا۔ قبل ازیں یہ پورا خطہ اور علاقہ شرک بدعت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا النجا النجا کی صدائیں لگا رہا تھا۔ جہالت کا بازار گرم اور دین و مذہب کی تعلیمات سے ناشنائی اپنے شباب پر تھی۔ خود بانی جامعہ میرے پردادا الحاج عبدالغنی عرف ملہو رحمہ اللہ پر شیطان نے اپنا شکنجہ ایسا کس رکھا تھا کہ اس کی پوجا اور پرستش میں اپنی عافیت و نجات سمجھتے تھے، مگر جب اللہ نے انہیں سچا ایمان عطا کیا اور اس کی کرنیں ان کے نہا خانہ دل میں داخل ہوئیں تو ان کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب برپا ہوا، اور مشرکانہ عقائد اور عادات سے نہ صرف تائب ہوئی بلکہ تصحیح عقیدہ اور اصلاح معاشرہ کے سچے علمبردار بن گئے۔ آپ جود و سخا کے پیکر، منکسر المزاج، خلوص الہیت کے شیدائی، مرد شب زندہ دار اور علماء اور مشائخ کے بےحد قدرداں تھے، بلکہ بقول شاعر جود میں، حلم میں، انصاف میں، ہر خوبی میں ہم نے ڈھونڈا نہ ملا مثل تیرا عالم میں۔ آپ کے جذبہ اصلاح و عمل کو مہمیز لگانے والے علماء میں بطور خاص عالم ربانی جناب مولانا عبدالغفار رحمانی ملا رحمہ اللہ، درویش زمانہ جناب میاں سمیع اللہ اوکر بیٹھوا حافظہ اللہ، پیکر صدق و صفا جناب مولانا محمد شریف ایملیہ رحمہ اللہ، محبوب خلائق جناب مولانا الطاف الرحمن فیضی حافظہ اللہ، مجسمہ صبر و رضا جناب مولانا یار اللہ اثری خیرابہ حافظہ اللہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ ان پاکیزہ صفات علماء نے عمر کی 10ویں بہاریں اس ادارے میں گزاریں اور اپنے عہد اور دور میں شرک و بدعت کے خلاف ایسی زوردار مہم چھیڑی کہ بدعات و خرافات کی زنجیریں کٹتی چلی گئی اور شیطان کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے پردادا الحاج عبدالغنی اور ان کی اولاد و احفاد کو توحید کا ایسا جام نوش کرایا جس کا نشہ تا دم حیات نہ اترا، اور وہ ہمیشہ کے لیے میخانے سلفیت کے ساقیہ اور توحید کی زلف گرہ گیر کے اسیر بن گئے۔ ان شیدانی سلفیت کے ذریعہ علم و عمل کی ایسی باد بہاری چلی کہ پورا علاقہ توحید کی تربیزیوں سے معطر اور اس کی شعاؤں سے منور ہو گیا۔ اس لیے بلا تردد یہ بات کہی جانے کے قابل ہے کہ اس پورے علاقے اور خطے میں شعور و آگہی، دینی تعلیم و تربیت، اسلامی تدبر اور بصیرت کی اگر کوئی صدائے بازگشت سنائی دے رہی ہے تو اس میں اگر ایک طرف جناب الحاج عبدالغنی رحمہ اللہ اور ان کی اولاد و احفاد کی مالی امداد اور قربی لگاؤ کا دخل ہے تو دوسری طرف اس میں ان علماء کرام کی فکری توانائی اور تعلیمی و دعوتی تربیتی کاوش کا عنصر شامل ہے۔ مہمانان کرام، اس ادارے نے اپنے قیام سے لے کر آج تک علماء اور دعات کی ایک معتدبہ ٹیم پیدا کی جنہوں نے دعوت و تبلیغ، وعظ و ارشاد، تعلیم و تعلم کی دنیا کو ایک نئی توانائی عطا کی۔ ان جنم لینے والے علماء کی فہرست تو بہت طویل ہے، مگر ان میں چند قابل ذکر علماء کے نام پیش خدمت ہیں۔ جناب مولانا عبدالحی صاحب مدنی، جناب مولانا عبدالصبور عالیابی، جناب مولانا سید محمد عالیابی، جناب مولانا کلیم اللہ فیضی، جناب مولانا عبدالقیوم مدنی، جناب مولانا محمد مظہر سلفی، جناب مولانا شاہد کلیم مدنی، جناب ڈاکٹر خلیل الرحمان مدنی، خاکسار عبدالرحیم وغیرہ، یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے اس ادارے کی گود میں لوریاں کھائی اور شیریں محبت پی کر قابل پرواز ہوئے۔ مہمانان اعظام، جامعہ مدرسہ العلوم سلفیہ اپنے نشاطات اور سرگرمیوں کے اعتبار سے 4 شعبوں میں منقسم ہے: شعبہ تعلیم، شعبہ رفاہ عام، شعبہ نشر و اشاعت، شعبہ دعوت و تبلیغ۔ ان چاروں شعبہ جات میں
جس شعبے کو مرکزی مقام حاصل ہے وہ شعبہ تعلیم ہے، اس لیے باقی شعبوں سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف شعبہ تعلیم سے متعلق کچھ تفصیلات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جامعہ کا شعبہ تعلیم اندرونی طور پر 4 شعبوں میں منقسم ہے۔ نمبر 1، شعبہ تعلیم بنین۔ اس شعبے کا قیام جامعہ کی تاریخ قیام کے ساتھ مربوط رہا ہے اور ابتدا سے ہی اسے غیر معمولی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اس کے قیام کا مقصد بچوں کی دینی تعلیمی ضرورت کو پورا کرنا۔ اس کے اندر آج کل 350 طلبہ اور طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت پر تقریباً 20 سے زائد اساتذہ کرام مامور ہیں۔ اس کا معیار تعلیم از روضہ تا عالمیت ہے۔ اس شعبے کا تعلق چونکہ بچوں سے ہے جنہیں مستقبل کا معمار کہا جاتا ہے، لہذا ان کی معیاری تعلیم کے لیے ہم اس شعبے کا آپ کے جامعہ سے الحاق چاہتے ہیں۔ نمبر 2، شعبہ تعلیم بنات۔ اس شعبے کا قیام 2006 یعنی آج سے 15 سال قبل عمل میں آیا۔ اس میں تقریباً 550 بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں اور ان کی تدریس پر تقریباً 18 معلمون معلمات مامور ہیں۔ اس کا معیار تعلیم از درجہ چہارم تا فضیلت ہے۔ اس شعبے سے تقریباً 360 بچیاں فارغ التحصیل ہو کر قوم ملت کی خدمت انجام دے رہی ہیں۔ نمبر 3، شعبہ تحفیظ۔ اس شعبے کا قیام 2011 میں عمل میں آیا۔ اس میں ہر تعلیم سال کے اندر تقریباً 50 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اب تک تقریباً 80 بچے اس شعبے سے حفظ قرآن کی تکمیل کر چکے ہیں۔ کم از کم 2 یا 2 سے زیادہ اساتذہ یا محفظ اس شعبے میں تدریسی فریضہ انجام دیتے آ رہے ہیں۔ شعبہ عصری تعلیم۔ اس شعبے کا قیام آج سے تقریباً 25 سال قبل عمل میں آیا۔ اس کے قیام کا مقصد عصری میدان میں مسلم اقلیت کی تعلیمی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ یہ شعبہ ملک کی وزارت تعلیم سے باقاعدہ 8 کلاس تک رجسٹرڈ ہے اور اس کا سرٹیفکیٹ حکومت نیپال کے ہاں تسلیم شدہ ہے۔ مالی اسباب اور وسائل اور عمارت کی قلت کے سبب یہ شعبہ 6 سالوں سے بند ہے۔ میرے ہر دل عزیز مہمانان، آپ قابل صد تکریم اور لائق صد اعزاز ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق ایک ایسے ملک سے ہے جو اب تک وسائل تعلیم و تعلم اور وسائل معیشت و معاشرت سے محروم ملک نیپال کے لیے اپنی ہر قسم کی خدمات پیش کرتا آ رہا ہے۔ آپ قابل صد احترام ہیں کیونکہ آپ ایسے مرکزی ادارے کے نمائندہ ہیں جنہوں نے تعلیم و تعلم، دعوت و تبلیغ، سلفی منہج کی ترویج اور صحیح عقیدہ کے فروغ کے لیے مثالی کردار ادا کیا ہے، اور جو نہ صرف بر صغیر بلکہ اسلامی دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ آپ قابل صد اکرام ہیں کیونکہ آپ ایسی شخصیت کے ترجمان ہیں جو کریم ابن کریم، صدق و صفا کا پیکر اور سلفیت کا نقیب ہے، جس نے اپنے انہماک اور لگن، شبینہ روز کوششوں، قائدانہ صلاحیت اور انتظامی لیاقت کی بدولت جامعہ سلفیہ کو بام عروج تک پہنچایا ہے۔ آپ قابل صد احترام ہیں کیونکہ آپ بذات خود تدریسی صلاحیت سے مالا مال، دل نشین طرز تدریس کے واقف کار، میدان تصنیف و تعلیم کے شہسوار، انتظامی صلاحیتوں سے بہرہور اور دعوتی جذبے سے سرشار ہیں۔ میرے ہر دل عزیز مہمانان، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نیپال میں دینی اعلیٰ تعلیم کے مواقع کے فقدان یا کمیاب ہونے کے سبب یہاں کے طلبہ کی ایک بڑی تعداد اپنی علمی تشنگی بجھانے کے لیے ہندوستانی مدارس کا رخ کرتی ہے۔ ان مدارس میں سرفہرست نام جامعہ سلفیہ بنارس کا ہے، جو اپنے علمی ماحول کی وجہ سے طلبہ کی نگاہوں میں بے حد پرکشش بنا ہوا ہے اور جس میں داخلہ ہر نیپالی طالب علم کا اہم اور اول خواب ہوا کرتا ہے، مگر اس خواب کی تعبیر اور اس آرزو کی تکمیل کے لیے انہیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے اور ادھر ادھر بھٹکنا پڑتا ہے اور عام طور پر مایوسی ہاتھ آتی ہے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ منصوبہ بند اور منظم شکل میں ان کا داخلہ جامعہ سلفیہ بنارس میں کرایا جائے۔ اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آپ کے جامعہ سے اپنے جامعہ کے شعبہ بنین کے الحاق کے لیے ضروری اور مطلوبہ کاغذات پیش کیے ہیں اور ناظم جامعہ حافظہ اللہ سے براہ راست اور موبائل سے بارہا میری گفتگو بھی ہوئی ہے۔ الحاق کی کارروائی میرے علم کی حد تک آخری مرحلے میں ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے
کہ حق کے عمل کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں آپ اپنا تعاون پیش فرمائیں۔ اخیر میں چلتے چلتے جملہ متعلقین جامعہ کی طرف سے ہم دوبارہ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہدیہ امتنان و تشکر پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو صحت و عافیت سے رکھے اور آپ لوگوں کی آمد کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ وقت تمام ہوا، مدح ابھی باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ والسلام۔ عبدالرحیم مدنی، ناظم اعلیٰ، جامعہ مطلع العلوم السلفیہ کا فلسطون نیپال۔